ایران ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جس میں بے شمار دلچسپی کی جگہ موجود ہے۔ یہاں کچھ اہم مقامات اور سرگرمیاں ہیں جو آپ ایران کی سیر کے دوران کر سکتے ہیں۔ تہران گلستان پیلس قاجار دور کی ایک شاندار عمارت، ملک میوزیم ایران کی تاریخ و ثقافتی ورثے کا بہترین مجموعہ۔ بازار تہران خریداری کے لیے بہترین جگہ۔ اصفہان نقش جہان اسکوائر دنیا کی سب سے بڑی چوکوں میں سے ایک جہان تاریخی مساجد اور محلات ہے۔ شیخ لطیف اللہ مسجد اپنی شاندار معماری کے لیے مشہور۔ چاہل ستون پیلس صفوی دور کی ایک اور شاندار عمارت۔ شیراز پارسا تخت جمشید قدیم ایرانی سلطنت کی باقیات۔ حافظ کا مقبرہ مشہور فارسی شاعر حافظ شیرازی کا مزار۔ نارنجستان قوام قاجار دور کا ایک شاندار باغ اور محل۔ ظہور خانہ روایتی ایرانی کھیل اور ورزش کا مقام۔ آتش کدہ زرتشتیوں کا مقدس مقام۔ یخچال قدیم ایرانی ریفریجریشن نظام۔ تبریز بازار دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک۔ ایلگولی پارک ایک خوبصورت پارک جس میں ایک بڑی جھیل ہے۔ قاجاریہ مسجد قاجاریہ دور کی ایک شاندار مسجد۔ ایران کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ یہ تعداد مختلف ذرائع کے مطابق تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ تقریباً اسی حد میں سمجھی جاتی ہے۔ ایران کی آبادی دنیا کی بڑی آبادیوں میں سے ایک ہے اور مشرق وسطیٰ میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ایران میں آبادی کا زیادہ تر حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے، جن میں تہران، مشہد، اصفہان، شیراز اور تبریز شامل ہے۔ ایران کی آبادی کی عمر کا اوسط کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک نوجوانوں کی بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔ ایران کی آبادی مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں پر مشتمل ہے، جن میں سب سے بڑا گروہ فارسی زبان بولنے والا ہے، جبکہ دوسرے بڑے گروہوں میں آذری، کرد، لوری اور بلوچ شامل ہے۔ مذہبی اعتبار سے ایران میں سب سے زیادہ لوگ شیعہ مسلمان ہیں، جو کہ ملک کی سرکاری مذہب ہے، لیکن دیگر مذاہب اور عقائد کے لوگ بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایران کا کلچر ہزاروں سال پر محیط ایک قدیم اور متنوع ورثہ ہے، جس میں مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا اثر رہا ہے۔ یہاں ایران کی ثقافت کے چند اہم پہلوؤں کا ذکر ہے۔ کھان پان کباب مختلف قسم کے کباب ایرانی کھانوں میں بہت مشہور ہے۔ پلو چاول کے مختلف پکوان جیسے چیلو، زرشک پلو اور باقلی پلو، حلوہ میٹھا پکوان جو مختلف مواقع پر بنایا جاتا ہے۔ روایتی لباس ایرانی خواتین اکثر چادریں یا حجاب پہنتی ہے، جبکہ مرد روایتی قمیص اور پتلون پہنتے ہیں۔ فنکارانہ لباس مختلف علاقائی لباس میں خوبصورت کڑھائی اور رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی اور بہت وسیع ہے، جس میں مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور حکمرانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ یہاں ایران کی تاریخ کے کچھ اہم ادوار اور واقعات کا مختصر ذکر ہے۔ قبل از اسلام اسلامی تہذیب ایران کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، جو تقریباً 2700 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ یک منشی سلطنت 330-550 قبل مسیح کے دوران قائم ہوئی۔ سائرس اعظم کوروش کبیر نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت دنیا کی پہلی عظیم سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پارسا تخت جمشید دارالاول اور خشایارشا کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یکشامنسی سلطنت کا شاہی محل اور مرکز۔ سکندر اعظم 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کیا اور یکشامنسی سلطنت کو ختم کیا۔ اشکانی سلطنت 247 قبل مسیح سے 224 بعد مسیح تک قائم رہی۔ اس نے ساسانی سلطنت کے آغاز تک ایران پر حکمرانی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران 1979 موجودہ۔ آیت اللہ خمینی اسلامی انقلاب کے بانی اور ایران کے پہلے رہبر معظم۔ ایران عراق جنگ 1980-1988 جس میں ایران اور عراق کے درمیان طویل اور تباہ کن جنگ ہوئی۔ موجودہ دور اسلامی جمہوریہ کے قیام کے بعد ایران نے مختلف داخلی اور خارجی چیلنجوں کا سامنا کیا ہے، جن میں اقتصادی پابندیاں اور علاقائی تنازعات شامل ہیں۔ ایران کی تاریخ یہ جلدیاً اس کی طویل اور متنوع ماضی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کی آمیزش سے بنی ہے۔ متع نکاح ایران میں ایک متنازع اور مخصوص طریقہ ہے جس کا تعلق شیعہ اسلام سے ہے۔ متع نکاح کو عارضی نکاح بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد
ایک محدود مدت کے لیے شادی کرنا ہے، جس کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں متع نکاح کے متعلق کچھ اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ متع نکاح کی خصوصیات: عارضی مدت متع نکاح ایک محدود مدت کے لیے کیا جاتا ہے جو چند گھنٹوں سے لے کر کئی سالوں تک ہو سکتی ہے۔ مدت کا تعین نکاح کے وقت کیا جاتا ہے۔ مہر: متع نکاح میں مہر کی رقم بھی طے کی جاتی ہے جو عارضی بیوی کو ادا کی جاتی ہے۔ کوئی وراثت کا حق نہیں۔ متع نکاح میں دونوں فریقین کو ایک دوسرے کی جائیداد میں کوئی وراثت کا حق نہیں ہوتا۔ عدت کی مدت: متع نکاح ختم ہونے کے بعد عورت کو عدت کی مدت گزارنی ہوتی ہے جو عام طور پر 2 حیض تک ہوتی ہے۔ ایران میں متع نکاح قانونی حیثیت: ایران میں متع نکاح قانونی طور پر جائز ہے اور اسے مذہبی علماء اور حکومتی ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ معاشرتی رویے: متع نکاح کے بارے میں ایرانی معاشرے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے معاشرتی مسائل کے حل کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ دیگر لوگ اسے ناپسندیدہ اور معاشرتی مسائل کا سبب سمجھتے ہیں۔ استعمال: متع نکاح کا استعمال مختلف حالات میں ہوتا ہے، جیسے کہ طلباء یا دور دراز مقامات پر کام کرنے والے افراد جو طویل مدت کے لیے اپنے خاندان سے دور ہوں۔ تنقید اور حمایت: متع نکاح کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک جائز اور اسلامی طریقہ ہے جو غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے معاشرتی اور جنسی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ تنقید: ناقدین کا کہنا ہے کہ متع نکاح کو اکثر استحصال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ شیعہ اور سنی فرق: شیعہ اسلام: شیعہ مذہب میں متع نکاح کی اجازت ہے اور اسے تاریخی اور فقہی بنیادوں پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سنی اسلام: سنی مسلمانوں کے نزدیک متع نکاح حرام ہے اور اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اسلامی نظریہ: متع نکاح کا اسلامی نظریہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، جہاں شیعہ علماء کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران میں متع نکاح کی موجودگی اور اس پر ہونے والی بحث اس بات کا اظہار ہے کہ مختلف معاشرتی اور مذہبی مسائل کو کس طرح مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایران کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔